زمین پر ظلم کا دور تھا، حق کمزور تھا اور باطل اپنی پوری شان کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک شہر تھا بابلون، جہاں لوگ بتوں کو اپنا رب مانتے تھے، پتھر کے خدا جو دیکھتے نہیں سنتے نہیں مگر پھر بھی پوجے جاتے تھے۔ اور اس شہر کا سب سے بڑا ظالم تھا بادشاہ نمرود، جو کہتا تھا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ اس کی سلطنت میں ہر گھر میں بت تھے، ہر دکان میں بت تھے اور ہر دل میں شرک تھا۔ مگر اسی شہر میں ایک نوجوان سچ کا پروانہ پیدا ہوا، اس کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی سوچنے والے تھے۔ وہ پوچھتے میرا رب کون ہے؟ کیا یہ بت مجھے پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ مجھے رزق دے سکتے ہیں؟ ان کا باپ آزر خود بت تراشتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابا جان، آپ ایسی چیزیں کیوں پوچھتے ہو جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ کسی کو فائدہ کر سکتی ہیں؟ باپ غصہ ہو گیا، اگر تو رکا نہ میں تجھے شہر سے نکال دوں گا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ دل میں صرف ایک آواز تھی، اللہ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے آسمان دیکھا، ایک چمکتا ستارہ دیکھا۔ اپنے من میں کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر ستارہ ڈوب گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے سوال کا جواب دیا، ڈوب جانے والا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند نکلا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا یہ میرے رب جیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر چاند بھی غروب ہو گیا۔ پھر سورج نکلا، بہت بڑا، بہت روشنی والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ سے کہا یہ سب سے بڑا ہے، کیا یہی میرا اللہ ہے؟ پھر سورج بھی ڈوب گیا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے اعلان کیا میں ان چیزوں سے تعلق نہیں رکھتا جو ڈوب جاتے ہیں، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائی۔ ایک دن شہر کے سب لوگ میلہ اور جشن منانے چلے گئے۔ شہر خالی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے بت خانے میں پہنچ گئے۔ ہزاروں بت، چھوٹے بڑے، سونے کے، پتھر کے، چاندی کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر ایک کلہاڑی اٹھائی اور ایک کے بعد ایک سارے بت توڑ دیے، صرف سب سے بڑا بت چھوڑ دیا
اسے نہیں توڑا اور کلہاڑی اس کے کاندھے پر رکھ دی۔ جب شہر والے لوٹ کر آئے، ہر طرف چیخ و پکار، ہمارے خدا برباد ہو گئے۔ وہ لوگ کہنے لگے، انہوں نے کہا یہ کام ابراہیم نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں پکڑ کر لایا گیا، پوچھا گیا، کیا تم نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے، اسی سے پوچھ لو اگر بولتا ہے۔ سب لوگ شرمندہ ہو گئے، پھر غصے سے بولے، تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی جواب تھا، تو جو بول نہیں سکتا، فائدہ نہیں دے سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو رب کیسے مان سکتے ہو؟ اب بت پرست قوم اور نمرود دونوں آگ ببولا ہو گئے۔ نمرود نے حکم دیا، اس ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے۔ مہینوں تک بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اتنی تیز آگ کہ کوئی پرندہ اوپر سے گزرتا تو جل جاتا۔ شہر بھر سے لوگ لکڑیاں جمع کرنے لگے، آگ کا ڈھیر آسمان کو چھونے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں باندھ دیا گیا، ابراہیم کو منجنیق پر رکھا گیا۔ آسمان سے فرشتہ اتر آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، ابراہیم کیا تمہیں میری مدد چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم سے مدد نہیں چاہیے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ان کے ہونٹوں پر صرف ایک جملہ تھا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا۔ منجنیق چلی، ابراہیم علیہ السلام ہوا میں اڑے، نیچے صرف آگ کا سمندر۔ لوگ بول اٹھے، ابراہیم کا خاتمہ ہو گیا، مگر اسی پل آسمان سے اللہ کا حکم آیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ جو ابھی تک سب کچھ جلا دیتی تھی، اچانک سے پھولوں جیسی ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ کا رنگ بدل گیا، آگ کے شعلے سکون بن گئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے بیچ سکون سے کھڑے تھے، زندہ، محفوظ، مسکراتے ہوئے۔ لوگ دیکھتے رہ گئے، نمرود کا چہرہ زرد ہو گیا اور پوری قوم پر خوف طاری ہو گئی۔ لوگ سجدوں میں گر گئے۔ ایک عورت چیخی، یہ انسان کا نہیں، رب کا معجزہ ہے۔ نمرود گراتے ہوئے، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ ایک قیدی کو چھوڑتا ہے اور دوسرے کو قتل کروا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پورے سکون کے ساتھ میں، میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود خاموش ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، پیٹھ پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، آگے اندھیرا ہے، مگر یقین پورا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو آگ بھی اس کی غلام بن جاتی ہے۔